ہمایوں محمد صاحب میں اس پہ بھی آپ سے پوچھوں گا، لیکن آپ کی جماعت میں کیا چل رہا ہے کہ لیڈران پہنچتے ہیں جیل، پہلے آپ لوگ کہتے ہیں جی حکومت ملاقات نہیں کروا رہی، حکومت ملاقات نہیں کروا رہی، وہاں پہ پہنچے ہیں تو سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں جی ڈاکٹر بابر اعوان کا نام کیوں لسٹ میں نکالو، ان کو نہیں ملنے دینا، یہ اگر اندر گئے تو ہم نہیں جائیں گے، ہم احتجاج کریں گے. ایسا آج تک ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ ایک ہی جماعت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چیئرمین سے ہماری جماعت کا بندہ اندر نہ ملنے جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کل جو تھی وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی میٹنگ نہیں تھی، کل لائرز کی میٹنگ تھی. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بھی لائر ہیں، سینئر لائر ہیں. سو ایز اے لائر وہ اس پینل پہ کیا کرتے ہیں، دیٹ واز ٹوٹلی ڈسکشن ود رسپیکٹ ٹو دا لائرز جو عمران خان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اب اس میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب یا سلمان اکرم راجہ یا کوئی اور شخص جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، یہ عمران خان جانے اور ان کے لائر جانے. اس کے اوپر ڈسکشنز کے اوپر میرا کوئی بات بنتی نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی تھی، جو آپ نے اپنے انٹرو میں بتائی تھی کہ وہاں پہ لوگ باہر، دیکھیں اس طرح ہے کہ ایک بہت بڑا ابہام کریٹ ہو جاتا ہے. میں جاتا ہوں، آپ جاتے ہیں، کوئی اور جاتا ہے، ہر ایک جا کے باہر نکل کے میڈیا کے سامنے بات چیت کر لیتا ہے، اور اس میں ہر ایک کی انڈرسٹینڈنگ جب عمران خان صاحب کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. میری انڈرسٹینڈنگ میری بیک گراؤنڈ نالج کے بیسس پہ ڈفرینٹ ہوگی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے بیک گراؤنڈ نالج میں ڈفرینٹ ہوگی. اور اسپیشلی بقول آپ کے کہ جب ان کو وہاں پہ ایک فیک اخبار دیا جاتا ہے تو اس فیک اخبار کی بیسس پہ، یہ میں نے نہیں کہہ رہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں. نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی جماعت کے ایک بڑے سنجیدہ جو رکن ہے، بلکہ بڑے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، انہوں نے 8-10 صحافیوں کے بیچ میں یہ بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ پر خان صاحب نے کل کہا ہے کہ مجھے اب کچھ ٹی وی کے اوپر بھی ایکسیس ہے، ٹی وی بھی اور چینل بھی کچھ دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے ان کے جو لوگ آ رہے ہیں اور وہ کس قسم کی پرفارمنس کر رہے ہیں ٹی وی پہ، اس قسم کی بات بھی خان صاحب نے کی ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں نے تو آپ کا بھی وہ نہیں، سنا یہ نا، آپ کی جماعت کے ایک آپ نے اس میں بتایا نہیں تھا نا، آپ نے صرف ایک سینئر، آپ نے کہا تھا مجھے ایک بہت سنجیدہ آدمی کے بات کیا تھا، آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کس پارٹی کے. لیکن ٹھیک ہے، جو بھی ہے، عہدے پہ فائز سنجیدہ شخص نے بتایا، جو بھی ہے نا، آپ نے وہ کہا. تو میرے لحاظ سے یہ ہے کہ جب اس چیزوں کو، تو وہ ایک ابہام کریٹ ہوتا ہے، مطلب اس کے اندر کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اس چیز کو میرے خیال میں سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ شاید ایک بہتر سٹیپ ہے کہ بجائے آپ ادھر نکل کے وہ کرنے کے، آپ آؤ، آپ نے آ کے بات کرنی ہے، آپ پریس ادھر چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس کر لیں، یا آپ اس کو ایک آفیشیل طریقے سے آپ اپنی پارٹی کو وہ کر لیں اور اس کو پھر آفیشیل طریقے سے اس کو ریلیز کر لیں. نارملی جب ملاقات ہوتی ہے نا سر، باہر آ کے بات بھی کی جاتی ہے. علیمہ خان صاحبہ کی تو ملاقات ہی نہیں ہونے دی گئی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کنسنٹ بھی دے دی کہ ہم باہر آ کے بات نہیں کریں گے، اگلوں نے علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات بھی نہیں کروائی. کمپرومائز تو آپ کی جماعت کر رہی ہے نا. ایک منٹ ہے نا، مجھے بات ہونا نا، میں ایز اے جماعت اپنی، دیکھیں دو چیزیں ہو رہی ہیں، تین چیزیں بلکہ، ایک لائرز ہیں، ایک پولیٹیکل لوگ ہیں یا پولیٹیکل ورکرز ہیں، اور ایک جو ہیں فیملی ممبرز. ٹھیک ہے، ان تینوں کو آپ الگ الگ رکھیں، ان کو مکس نہ کریں. اصولاً ٹیوزڈیز کو ایک کا دن ہوتا ہے، تھرسڈیز کو دوسرے کا دن ہوتا ہے. جن کا جو ٹائم ہوتا ہے ان کو وہاں ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ اگر آپ یہ نہیں کرتے، جب یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، تبھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو اکانومسٹ جو انٹیلیجنس یونٹ ہے، انہوں نے آپ کو ڈیگریڈ کر کے اتھارٹیرین رجیم، اور اتھارٹیرین رجیم بھی وہ کہ جن کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مشرف کے ایرا سے بہت زیادہ، یہ ضیاء اللہ کے ایرا سے بہت زیادہ اتھارٹیرین رجیم ہو گیا ہے. جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو آپ کو جو ہیومن رائٹس والے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اپریسو رجیم ہے. ان کی یہ اس وقت سے زیادہ اوپریسو اور اتھارٹیرین ہوگی ہے جو 1974 میں جب اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی تھی اور کوئی 14,000 یا پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کو، اپوزیشن والوں کو جیل میں ڈال دیا تھا جسٹ بیکاز آف دیٹ ہے، اور اخباروں کے اوپر انہوں نے ٹوٹل پابندی لگا لی تھی ہر ایک چیز کے اوپر. آپ اس سے کمپیئر کر رہے ہیں ان کی؟ نہیں، یہ ان سے بھی برے ہیں، یہ ان سے بھی برے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انٹرنیشنل لوگ کہہ رہے ہیں سارے. سینیٹر صاحب، آپ نے سنا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جو قومی معاملات ہیں، کم از کم اس پہ تو آپ لوگ مان جایا کریں. ابھی شرمیلا صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ یو ڈونٹ کیئر، کہ جو مرضی مسئلہ ہو، پہلے آپ نے نام دیے، پھر آپ لوگ اس اجلاس میں نہیں گئے. اب اگر دوبارہ کوئی میٹنگ بلائی جاتی ہے، کیا آپ لوگ جائیں گے؟ دیکھیں اطہر صاحب، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی. آپ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرے چینل پہ آؤ، میرے پروگرام پہ آؤ. آپ آؤ گے؟ میں کہتا ہوں ہاں میں آؤں گا. ٹھیک ہے، مجھے آپ چیزیں کرتے ہیں، میں نیچے آتا ہوں، نیچے آپ مجھے اندر آنے نہیں دیتے ہو.
میں کہتا ہوں کہ یار میں نے یہ اپنے ایک بندے سے تھوڑی سی بریفنگ لینی ہے, آپ کے جو آپ نے مجھے پوائنٹس دیے میں نے اس پہ بریفنگ لینی ہے کہ کیا کیا چیزیں پوائنٹس کے لحاظ سے آپ مجھے ملنے نہیں دیتے ہو. ہماری سیریسنس یہ تھی کہ ان اسپائٹ آف واٹ از ہیپننگ, اور یہ سارا یہ یاد رکھیے کہ اس وقت جو ہو رہا ہے, اور ابھی جیسے بٹ صاحب کہہ رہے تھے اور ماشاءاللہ سر عام غلط بیانی کر رہے تھے, یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے دہشت گرد جماعت بنا رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, یہ تھرو آؤٹ یہی بات کر رہے ہیں. تو آپ پروف کریں کہ آپ نہیں خیر ہے نا, اب یہ تھرو آؤٹ یہی بات کر رہے ہیں. آپ کی جو پاکستان کی ایز آف ٹوڈے سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت, سب سے زیادہ پارلیمنٹ کی سیٹیں لی ہوئی جماعت ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ آپ ٹیررسٹ ہو. اس کا مطلب ہے آپ لوگ سیریس ہی نہیں ہو پاکستان کو ٹھیک ڈگر پہ ڈالنے کے. سر پھر ذمہ داری بھی آپ پہ بڑی ہے نا, ووٹ بڑا ہے تو پھر ذمہ داری بھی بڑی ہے نا. اس ذمہ داری کی وجہ سے ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا کہ ہم یہ 14 بندوں کی لسٹ دیتے ہیں. حالانکہ یہ یاد رکھیں اس میں میرا نام تھا, آپ کا نام تھا, لیکن مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں تھا کہ آپ ہو گئے. اگر مجھ سے پوچھا ہوتا میں اپنی بجائے کہہ دیتا کہ فلانے بندے کو کر لے, کیونکہ وہ اس علاقے سے, تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن میرا تھا, ہم لوگ 14 بندے تیار تھے جاننے کے لیے. ہماری ایک شرط تھی, اور وہ شرط کیا تھی؟ وہ شرط یہ تھی کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے بعض باتیں کرنے کے لیے کہ جی ہم اپنے لیڈر سے بات ڈسکشن کر لیں کہ ہم اس کے لیے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو تو انفارمیشن نہیں مل رہی نا. تو ہم نے جا کے کہنا تھا کہ یہ بات ہی, صبح جانے دیتے 9 بجے. ملک کا مسئلہ تھا نا, کسی پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ تو نہیں تھا نا. ہم جا کے مل لیتے, ان سے ڈسکشن کر لیتے, اس کے بعد آ کے بیٹھ جاتے. وہی بات جو 2 بجے ہم لوگوں نے کر لی, وہی بات ہم پہلے کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ساری ایپیسوڈ ہو گئی, اگر دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے اب دوبارہ ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ لوگ جائیں گے, ہمارا پھر تقاضا کیا ہے ہمارا. اچھا میرا اس پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے میرا ذاتی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے, اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس میں ایسی جگہ پہ جا کے کہ ہمیں بریفنگ ملے, اور اس بریفنگ کے بعد ہم جو باتیں بھی کر رہے ہوں اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ڈیسائسو ڈیسیژن لینے چاہیے. کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, فلان نہیں کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے جیسے اے پی ایس کے بعد آل پارٹیز ایک کانفرنس ہوئی تھی, ان سب کے لیڈرز آ کے بیٹھ گئے تھے, بیکاز دے آر ریسپانسبل فار دیئر پولیٹیکل پارٹیز, اینڈ ایوری پولیٹیکل پارٹی اس کو جا کے ہونا چاہیے. اور بلکہ اس میں یہ یاد رکھے, اس میں خاص طور پہ یہ یاد رکھے نیشنل اسمبلی میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوتی جو کہ لوکل پولیٹیکل جماعتیں ہیں, جو کہ کے پی کی لوکل جماعتیں ہیں, جو کہ بلوچستان کی لوکل جماعتیں ہیں. آپ ان کو بھی لے کر آؤ تو آل وہاں پہ جا کے ڈسکشنز کریں, اور اس میں فار دا سیک آف پاکستان آپ یہ بھول جاؤ کہ کون کیا ہے کیا نہیں ہے, اور آپ کو آئین بھی اور آپ کو لا بھی اجازت دیتا ہے